الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ستكون خلفاء فتكثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. میرے محترم بھائیو دوستو، دنیا میں کوئی کمپنی یا کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، پھر چیز بنانے کے بعد اس کے استعمال کے لیے کوئی قانون اور اصول مقرر کرتا ہے کہ اس قانون کے مطابق، اس اصول کے مطابق اگر تم اس چیز کو استعمال کرو گے تو نفع ملے گا ورنہ نقصان ہوگا. مثلا موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل بنانے والے کمپنی نے موٹر سائیکل کو استعمال کے لیے قانون اور اصول بنایا ہے کہ بھی اس کو چلانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ قاعدے ہیں، کچھ قانون ہیں، اس کے مطابق چلو تو فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہوگا. مثلا اب اس کی اوپر والی ٹینکی تو یہ ہوتی ہے پیٹرول کے لیے، اور ایک نیچے والی ٹینکی ہوتی ہے آئل کے لیے، انجن آئل جسے کہتے ہیں. اب کمپنی نے اصول یہ بنایا، اوپر پیٹرول نیچے انجن آئل. اب میں کہوں نہیں جی میری ملکیت، میں نے پیسے دے کے خریدی ہے، میری مرضی، میں جیسے مرضی کروں. اب اوپر آئل ڈال رہا ہے اور نیچے پیٹرول ڈال رہا ہے تو گاڑی اڑے گی کہ چلے گی؟ نقصان ہوگا نا بھی، فائدہ تو نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ بنانے والے کے اصول کے خلاف چلے ہیں. اب اس انسان کو کس نے بنایا اور اس کائنات کو کس نے بنایا؟ تو اس انسان کے لیے اور اس کائنات کے لیے اللہ نے کوئی اصول نہیں بنایا ہوگا، اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا ہوگا. بے شک بنایا ہے. انسان کو بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا اصول دیا، قانون دیا، قاعدے اور ضوابط بیان فرمائے اس دنیا کو بھی چلانے کے لیے کہ اس انسان سے بھی خیر نکلے، شر نہ نکلے، اور اس دنیا سے بھی نفع حاصل ہو، نقصان حاصل نہ ہو. اللہ نے یہ اصول اور قائد اور ضوابط اللہ نے بنائے ہیں کہ جب اس اصول اور قاعدے پر انسان چلے گا تو یہ نفع مند بھی ہوگا اور نفع اس کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا بھی. اور اگر اس کائنات کو اس اصول اور قانون کے مطابق چلائیں گے تو یہ کائنات بھی نفع مند ہوگی اور اس سے لوگ نفع بھی حاصل کریں گے. اس اصول کا نام اسلام ہے، اس قانون کا نام اسلام ہے، ان ضابطوں کا نام اسلام ہے کہ جو اللہ نے انسان کے لیے بھی مقرر فرمایا اور اس جہان کے لیے بھی مقرر فرمایا. تو جو انسان اس قانون پہ چلے گا تو وہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا، لوگ اس سے بھی خیر لیں گے. اور جو جہان جس کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، اگر اس جہان کو اس قانون کے مطابق چلائیں گے تو خیر ہی خیر ہوگی، امن ہی امن ہوگا، رحمتیں ہی رحمتیں اتریں گی، برکتیں ہی برکتیں اتریں گی. ورنہ اس قانون کے خلاف چلیں گے تو جہنم کا منظر یہ دنیا پیش کرے گی، جہنم کا منظر دنیا یہ پیش کرے گی اگر اللہ کے اس قانون کے مطابق نہ چلے. تو یہ کوئی قصے کہانی یا ڈرامہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ اس دھرتی پر اللہ نے وہ نظام قائم کر کے اس نظام کے ذریعے سے لوگوں سے بھی خیریں نکلی اور اس جہان سے بھی اللہ نے خیریں نکلوائی ہیں، اور لوگوں نے ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو سمیٹا ہے، اور ایسا سمیٹا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس زمانے کو، اس وقت کو اللہ نے بطور نمونے کے قرآن میں پیش فرمایا ہے. انسان کا کمال نہیں اس میں، براہ راست انسان کا کمال نہیں، اس میں براہ راست کمال اللہ کے اس اصول کے اپنانے کا ہے،
اس قانون کے اپنانے کا ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ اسلام. کہ ہمارا اسلام یہی تو اس کی خوبی ہے کہ یہ صرف مسجد کو نہیں بیان کرتا، صرف گھر کی چار دیواری کو بیان نہیں کرتا، صرف مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر جو عبادات ہیں اس کو بیان نہیں کرتا، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک، قبر تک جس جس زندگی کے شعبوں سے میرا اور آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے یا پڑتا رہتا ہے، ہر شعبے میں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اصول اور قانون دے دیا کہ جو جو ان شعبوں میں اس اسلام کے قانون کو اپنائے گا فائدہ ہی اٹھائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. یہ پانی کا گلاس ہے نا بھائی، مسلمان پیاسا ہو اور کافر بھی پیاسا ہو تو دونوں کی پیاس بجھائے گا کہ نہیں بجھائے گا؟ یہ ہمارا عالمی دین ہے اسلام، عالمی دین ہے. عبادات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. عالمی دین ہے، معاشرت والا، معاملات والا، حکومت والا، جہان کو چلانے والا، انسان کو چلانے والا، ایمان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جو اس ضابطے کو اپنائے گا چاہے دہریہ ہی کیوں نہ ہو وہ اس دنیا میں نفع اٹھائے گا، مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دنیا میں نفع اٹھائے گا. ہاں، کافر اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ کافر دونوں جہانوں میں سے ایک جہان میں نفع پائے گا، یعنی دنیا میں مرتے ہی ہمیشہ کے لیے جہنم. مسلمان یہاں بھی نفع پائے گا وہاں بھی نفع پائے گا. یہ فرق ضرور ہے. اب یہ جو اصول میں نے عرض کیا، اس اصول کی بنیاد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آئندہ آنے والے حالات جو اس اصول کے مطابق ہوں گے، پھر اس اصول کے مطابق اس پر رحمت برکتیں ہوں گی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی موقعوں پر اس کی بشارتیں عطا فرمائی، اس کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ اگر میں جو نظام لے کر آیا یہ ہوگا، نظام عمل کرو گے تو اللہ یہ برکتیں نازل فرمائے گا. کس طرح؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک دیہاتی کافر آیا، دیہاتی کافر، اور آگے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بدتمیزی سے اس نے بات کی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محیم، میں قربان جاؤں، بتاؤ کیا بات ہے. میرے نبی نے یہ جواب دیا، محیم، میں قربان، بتاؤ کیا بات. کہا مجھے آپ کی تین باتیں سمجھ نہیں آتی. دیہاتی اللہ کے نبی سے عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کی تین باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا بھئی تجھے کون سی میری تین باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کہا جی پہلی بات، آپ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ کا دین اختیار کریں گے، تو لوگ اپنا پرانا دین، باپ دادا کا، اباؤ اجداد کا سالوں سال والا دین کیوں چھوڑیں اور آپ کا نیا دین کیوں اختیار فرمائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دوسری بات. کا دوسری بات اس سے بھی عجیب ہے. آپ کہتے ہیں کہ روم اور ایران فتح ہوگا، اس وقت کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں. کہاں یہاں ہمیں تین دن کھانے کو نہیں ملتا، پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم روم اور ایران فتح کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری بات. کہ تیسری تو سب سے عجیب ہے. کہ وہ کون سی؟ کہ آپ کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. کون مرنے کے بعد واپس آیا اور اس نے ہمیں بتایا ہو کہ اللہ نے مجھے زندہ کیا ہے؟ مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امید ہے تیری عمر لمبی ہوگی. علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا دیتے تھے تو اللہ اس کی عمر لمبی فرماتے تھے. فرمایا امید ہے تیری عمر لمبی ہوگی. کہا تو دیکھے گا کہ لوگ اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر میرے دین پر آئیں گے. تو دیکھے گا کہ روم اور ایران کٹے گا اور فتح ہوگا اور اس کے خزانے ٹوٹ کر میرے ملک میں اور میرے شہر میں اور میرے ماننے والوں کے قدموں میں آئیں گے. رہی تیسری بات کہ مرنے کے بعد زندہ ہوا کہ نہ ہوا، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر میں تجھے یاد دلاؤں گا کہ زندہ ہوا کہ نہیں ہوا. وہ دیہاتی کہتا میں نہیں مانتا، چلا گیا. مکہ فتح ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے نبی کے دین میں داخل ہو گیا. یہ دیہاتی کہنے لگا ایک بات تو پوری ہو گئی، ایمان نہیں لایا ابھی بھی. آنکھوں سے دیکھ لی، ایک بات پوری ہو گئی لیکن ایمان نہیں لایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، کوئی 6 سال کے بعد اللہ نے روم ایران فتح کروا دیا. تو یہ دیہاتی کہنے لگا کہ بھی دوسری بات بھی پوری ہو گئی.
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضرت عمر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا کہ 2 باتیں تو حضور کی پوری ہو گئی ہیں, تیسری بھی پوری ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب کی مجلس میں جب بھی یہ دیہاتی آتا تھا, چاہے دن میں 10 دفعہ آئے, حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے, کھڑے ہو کر استقبال. لوگ کہتے تھے امیر المومنین یہ سادہ آدمی, یہ دیہاتی, یہ پینڈو آدمی, اس کے آنے پر آپ ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا نہیں نہیں, جس مجلس میں اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے, اس موقع پر میں بھی موجود تھا. 2 سوال تو اس نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیے, تب ایمان لایا. تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کون ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ زندہ ہوا کہ نہیں ہوا, اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے حبیب نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا. تو یہ جنتی ہے, اس لیے میں اس کا استقبال کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی کی زبان سے پیشن گوئیاں آ رہی ہیں کہ جو میں مسلک لے کے آیا, جو میں مذہب لے کے آیا, جو میں منہج لے کے آیا, جو میں اصول اور قانون لے کر آیا, اس پہ چلو گے, ساری دنیا کا کفر تمہارے قدموں میں ہوگا. تم غالب ہوگے, وہ مغلوب ہوگا. تم فاتح ہوگے, وہ مفتوح ہوگا. تم آقا ہوگے, وہ غلام ہوگا. تم چلانے والے ہوگے, وہ تمہیں دیکھ کر چلنے والے ہوں گے. بشرط ہے کہ جو میں قانون لایا اس پہ عمل کرو, اسلام پر عمل کرو. اسی طرح ایک اور مجلس, ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ, حاتم تائی کے بیٹے, کوئی 250 سال ان کی عمر تھی, ان کی عمر ہوئی ہے 250 سال. حاتم تائی کی بیٹی صفانہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ, اور یہ ان کے بیٹے حاتم تائی رضی اللہ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. یہ بھی کہنے لگے حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما, اصول کی برکتیں بتا رہا ہوں. اسلام جو اصول ہے انسان اور جہان کے لیے کہ جو اس پہ چلے گا اللہ کیا برکت ہے اس کو دکھائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنی زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر پھرے گا کہ بھئی مجھ سے میری زکوٰۃ لے لو تاکہ میرا فرض اتر جائے. اس آدمی کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. حاتم تائی نے جب یہ بات سنی نا تو دل میں کہا کیسے ہو سکتا ہے, یا تو کھانے کے لیے صبح ہے تو شام نہیں, شام ہے تو صبح نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا. تو حاتم تائی فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے ایک اور بات کر دی جو اس سے بھی عجیب تھی, اس سے بھی عجیب تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ حرا مقام سے, پھر پوچھا بھئی حرا مقام کو جانتے ہو؟ کہاں جی, کا ایران کا ایک علاقہ ہے, بڑا سرسبز علاقہ ہے. کہاں وہاں سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی زیورات سے لدی ہوئی اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی, پھر یہاں سے واپس حرا مقام پہ چلے گی. راستے میں کوئی نہ اس کی عزت لوٹنے والا ہوگا, نہ کوئی مال لوٹنے والا ہوگا. حاتم تائی فرمانے لگے پھر میں نے دل میں بات کہی کہ حرا اور مکہ کے درمیان میرا قبیلہ پڑتا ہے, قبیلہ بنو طے, اور وہ تو بدنام زمانہ ڈاکو ہیں, ان سے یہ لڑکی کیسے بچے گی کہ وہ تو راستے میں پڑتا ہے. میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے یہ لڑکی کیسے بچ سکے گی. کہا اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک اور تھوڑا مارا. کہا ایک وقت آئے گا کہ قیصر کے خزانے ٹوٹیں گے اور مدینہ میں آئیں گے. قیصر روم کا بادشاہ, اس کے محل کے خزانے ٹوٹیں گے, تمہارے قدموں میں آئیں گے. کہ اب میں بول پڑا کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا, میں بول پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قیصر کی یہ بات کر رہے ہیں؟ قیصر بن ہرمز جو روم کا بادشاہ ہے اس کی. فرمایا ہاں ہاں حاتم اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جو نظام میں لے کر آیا ہوں اس پر اگر تم چلو گے تو اللہ اتنا مال تمہیں دے گا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا. اللہ تمہیں اتنا امن دے گا کہ کسی بیٹی ماں پر کوئی میلی آنکھ اٹھانے والا نہ ہوگا, اور اتنا اللہ تمہیں قوت دے گا کہ پوری دنیا کا کفر تمہارے قدموں میں بیٹھا ہوگا. میرے نظام پر تم چلو, جو میں قانون لے کے آئے اس قانون پہ تم چلو. حاتم تائی فرماتے ہیں میں نے یہ 3 باتوں میں سے, ان 3 باتوں میں سے 2 باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور تیسری بات کا پورا ہونا اس طرح یقینی تھا جس طرح سورج کا نکلنا یقینی ہے. کون سی 2 باتیں؟ کہ پہلی بات قیصر روم اس کے خزانے ٹوٹے, وہ فتح ہوا, اس کے خزانے مدینہ میں آئے. کہا نہیں نہیں, اس کو فتح کرنے میں میں شامل تھا.
اس کے خزانے وہاں سے لانے میں میں شامل تھا، اور مدینے میں مسجد نبوی کے صحن میں اس خزانوں کے ڈھیر لگانے والوں میں بھی میں شامل تھا۔ کا دوسرا واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ وہ کیا؟ کہ وہ یہ واقعہ تھا کہ ہم مکہ میں تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر بن خطاب طواف فرما رہے تھے، تو ایک اجنبی لڑکی پر نظر پڑی، اجنبی لڑکی پر۔ تو جب اس کو دیکھا تو عمر بن خطاب نے فرمایا بیٹی کہاں سے آئی ہو، تم مکہ اور مدینہ کی نہیں لگتی۔ کہا جی آپ کون؟ کہا میں عمر بن خطاب۔ کہا امیر المومنین کہاں؟ کہ میں امیر المومنین حرا مقام سے چلی ہوں، حرا مقام سے، ایران کا شہر، وہاں سے مکہ کا سفر اونٹ پر یا گھوڑے پر 1 مہینے کا ہے، 1 مہینے کا۔ کہ میں وہاں سے چلی ہوں۔ کہ تیرا بھائی؟ کا کوئی ساتھ نہیں، بیوی خامن کا کوئی ساتھ نہیں، بیٹا کوئی ساتھ نہیں، کوئی بھائی باپ کوئی ساتھ نہیں، کوئی محرم کا کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلے وہاں سے آئی ہوں اور یہاں طواف کر رہی ہوں، اور یہاں سے پھر میں نے اکیلے جانا ہے۔ کہ راستے میں تمہیں کوئی مرد نہیں ملا، کوئی عورت نہیں ملی؟ کہ امیر المومنین مرد بھی ملے ہیں، عورت بھی ملی ہے، جو عورت ملی مجھے یوں لگی جیسے میری بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے، اور جو بھی مرد مجھے ملا مجھے یوں لگا جیسے میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے، کسی ایک نے مجھ پہ میلی نگاہ نہیں اٹھائی۔ حاتم فرماتے ہیں یہ دونوں نشانیاں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی۔ تیسری نشانی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ یوں اس کو پورا کرے گا جیسے اللہ سورج کو نکال رہا ہے۔ پھر وہ تقریباً حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا، 2-2.5 سال کے بعد یمن میں حضرت معاذ ابن جمل کو گورنر بنایا ہوا تھا حضرت عمر بن خطاب نے۔ تو پورے یمن کا جو خراج تھی، زکوٰۃ تھی، ٹیکس تھا، جو سامان 3/3 استعمال کیا، 1/3 مرکز بھیج دیا۔ امیر المومنین یہ بچ گیا ہے، امیر المومنین یہ بچ گیا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے خط لکھا، واپس خط لکھا معاذ ابن جبل کو کہ معاذ کیا تمہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث یاد نہیں کہ جہاں مومنین سب کی ضرورتیں پوری ہو چکی تھی اور یہ 1/3 بچ چکا تھا، اس لیے میں بیت المال میں بھیج رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا سال آیا، پھر سارا ریونیو اکٹھا کیا، ساری تنخواہیں دے دی، سارے حکومتی اخراجات پورے کر دیے، یتیموں کو اس کا حق چلا گیا، بیواؤں کو حق چلا گیا، مسکینوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو سب کا حق چلا گیا، کوئی حق کے بغیر نہ رہا۔ آدھا مال بچ گیا، آدھا مال بچ گیا، آدھا واپس مدینہ بھیج دیا امیر المومنین، آدھا بچ گیا، یہ زائد ہے اس لیے آپ کو واپس بھیج رہا ہوں۔ تیسرا سال ہوا، ساری زکوٰۃ، ساری خیرات حضرت معاذ ابن جبل نے اکٹھی کی اور ساری کی ساری مدینہ بھیج دی، اور ساتھ ایک خط بھی بھیجا کہ امیر المومنین آپ کی برکت سے، آپ کے عدل سے اللہ نے ہمارے علاقے میں ایسی برکتیں نازل کر دی ہیں کہ میرے پورے یمن میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا۔ حضرت عمر بن خطاب اس کی برکتیں ہیں۔ تو یہ اسلام ہے، ہمیں ایسا معاشرہ دے گا اگر ہم اسلام کے قانون پر چلیں، اسلام کو نافذ کریں، اسلامی اقتدار قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو۔ اللہ کی قسم امیر بھی فائدہ اٹھائے گا، غریب بھی فائدہ اٹھائے گا، بڑا بھی فائدہ اٹھائے گا، چھوٹا بھی فائدہ اٹھائے گا، یہاں تک کہ اگر اس اسلامی ملک میں کافر بھی ہوگا وہ بھی اس سے نفع اٹھائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ حضرت عمر بن خطابی کا زمانہ ہے، اب بازار میں گشت کر رہے، ایک بوڑھا آدمی دیکھا وہ بھیک مانگ رہا ہے، بوڑھا آدمی دیکھا وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ کس کو بلاؤ بھائی؟ اس کو بلایا، کہا کون ہو؟ کہا جی یہودی ہوں۔ کہا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ چپ۔ کہا اچھا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ تجھے بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ حالانکہ سنو عمر بن خطاب نے کیا فرمایا، حالانکہ ہمارے نظام میں کوئی ایسی کمزوری اور لچک ہے ہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ میرے نظام میں ایسا کوئی نہیں ہے، میرے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا پڑے۔ میں نے ایسے نظام کی جو ہے وہ کمی چھوڑی ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے نظام میں بھکاری بن جائے۔ کہ امیر مومنین آپ کی بات ٹھیک ہے، اصل میں جو مجھے وظیفہ ملتا ہے وہ تو میری ذاتی ضروریات میں استعمال ہو جاتا ہے، میں نے سال کے بعد جزیہ دینا ہوتا ہے، ٹیکس دینا ہوتا ہے،
مسلمان کے ملک میں رہ رہا ہوں تو سالانہ مجھ پہ ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس میں نے دینا ہوتا ہے، تو اس ٹیکس کے لیے میں بھیک مانگتا ہوں، جب میرا ٹیکس پورا ہوتا ہے تو میں بھیک مانگنا چھوڑ دیتا ہوں، بھیک مانگنا چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب تنہا رو پڑے، روتے کے بعد فیاں فرمائی کہ لوگوں، ان کی جوانی سے تو ہم فائدہ اٹھا کر ان سے مال لیتے رہیں، کافر کے بارے میں بات کہی ہے کہ ان کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھا کر ان سے مال لیتے رہیں، اور جب یہ بڑھاپے میں آ جائیں اور ان کو ہماری ضرورت ہو اور ہم ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں، کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، کل میرے دربار میں آ جانا، تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اگلے دن ساری شورا کو بلایا اور ایک یہودی کو بٹھایا تو فرمایا کہ میں قانون بدلتا ہوں کہ جو کافر میرے ملک میں ہو، اسلامی نظام میں اندر داخل ہو اور وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، اس پر جزیہ معاف ہے۔ ایک کافر کے لیے اپنا اسلامی نظام کا بنایا ہوا خود کا قانون وہ تبدیل کر دیا، یہ اسلامی نظام کی برکت ہے، یہ اسلامی نظام کی برکت ہے۔ 20 واقعات ہیں۔ ہماری معیشت کی 2 کتابیں ہیں، کتاب الخرج امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی اور کتاب الاموال ابو عبید رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں، معیشت پر، کاروبار پر، بھائی کاروبار پر لکھی گئی یہ کتابیں۔ آج ہم جرمنی اور فرانس کے قانون کو لاگو کر رہے ہوتے ہیں، انگلینڈ کے قانون، امریکہ کے قانون کو، اور جو ہے یہ انگریز کے قانون کو لاگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی معیشت کے لیے جو پروگرام انہوں نے دیا، کسی نے دیا۔ ارے تمہارا اسلام تمہیں 1500 سال کے دوران 1200 سال پہلے کتابی شکل میں معیشتی نظام دے چکا ہے۔ تو الگ بات ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ کتاب الاموال میں خط لکھا ہے، 4 خط ہیں، 4 خط۔ وہ 4 خط کس کے بارے میں؟ چھوٹے عمر کے بارے میں، جسے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جس کو خلافت راشدہ کا تتمہ بھی کہا گیا ہے۔ 101 ہجری میں یہ خلیفہ بنے ہیں، تقریباً 2.5 سال حکومت کی، بس صرف 2.5 سال حکومت فرمائی، اور پورے عالم اسلام اس وقت جہاں جہاں پر تھا سب کے واحد حکمران تھے۔ علماء نے لکھا 3 بر اعظم پر اس وقت اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور 3 بر اعظموں کے یہ خلیفہ تھے، اکیلے دمشق میں بیٹھتے تھے، دمشق میں بیٹھتے تھے۔ ان کا گورنر تھا عراق کا عبد الحمید رحمت اللہ علیہ، عبد الحمید۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد فرمایا حضرت یہ بیت المال میں سے بچت بچ گیا ہے، بیت المال میں سے یہ بچت بچ گیا ہے، اس کا کیا کروں؟ غور سے سننا یہ بات بھائی، اسلام کی برکت عرض کر رہا ہوں۔ کہا جی یہ یعنی کہ سرکاری جتنے بھی ملازمین ہیں سب کی تنخواہیں دے چکا، بیواؤں کو اس کا حق پہنچ چکا، یتیموں کو اس کا حق پہنچ چکا، بھوکوں ننگوں کا بندوبست ہو چکا، اور جو جو ضرورت مند تھے جس کی ذمہ داری حکومت تھی سب پر پوری ہو گئی، اس کے باوجود یہ بچت بچ گیا ہے، کیا کروں کیا کروں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے خط لکھا، پہلا خط لکھا کہ اپنے علاقے میں دیکھو کہ جو آدمی مقروض ہے اور قرضہ دینے کی حیثیت میں نہیں ہے، وہ قرضہ نہیں دے سکتا، اس بچت میں اس کا قرضہ دیا جائے، اس بچت میں سے اس کا قرضہ دیا جائے۔ عبد الحمید نے جواب لکھا حضرت یہ قرضے دینے کے بعد بھی یہ بچا ہوا ہے، قرضہ میں دے چکا ہوں آپ کے کہنے سے پہلے، یہ بچا ہوا ہے۔ دوسرا خط عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے آیا کہ جو لڑکے اور لڑکی کنوارے ہیں، لڑکی کنواری ہے، لڑکا کنوارا ہے، شادی کی عمر ہو چکی ہے، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، شادی نہیں کر سکتے، اس بچت سے ان کی شادی کروا دی جائے۔ اس بجٹ میں جو بچ چکا ہے، صوبے کا بجٹ بتا رہا ہوں، پورے ملک کا نہیں، 3 بر اعظموں کا نہیں، ایک صوبے کا، کہ اس صوبے کا جو بجٹ بچ چکا ہے اس میں سے ان کی شادیاں کروا دو۔ عبد الحمید نے جواب دیا حضرت یہ بھی کر لیے ہیں، اس کے باوجود بھی بچا ہوا ہے۔ تیسرا خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا وہ مرد ڈھونڈو کہ جن کی شادی ہو چکی ہے، حق مہر طے ہو چکا ہے،
لیکن وسائل اور اسباب اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ حق مہر ادا کر سکیں. اس کیفیت میں نہیں ہے, اس حالت میں نہیں ہے. اور ہمارے پاکستان والے تو ویسی حالت میں نہیں ہوتے, جیب میں پیسے ہو یا نہ ہو نہیں ہوتے. ناراض نہیں ہونا میرے بھائی. اچھا, جب جنج کی باری آتی ہے تو ٹکا کے جنج ہو جاتی ہے, باجے گاجے کے ساتھ, تیل مہندی بھی ہو جاتی ہے اور ویڈیو بھی بن جاتی ہے اور ڈانس ڈونس بھی ہو جاتا ہے. تو جب بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ خلاف شرع, او مولوی صاحب کوئی گل نہیں ہوتا, سال چ ایک دفعہ تے ویاہ, زندگی چ ایک دفعہ ویاہ ہونا, خوشی کرن دو بچیاں نو. یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے بھائی کہ زندگی میں ایک دفعہ تو شادی ہونی ہے, خوشی کرنے دو بچے کو, کوئی بات نہیں, اللہ سے معافی مانگ لیں گے. یہاں پر کیا ہوگی؟ اللہ سے معافی. حق مہر جی شریعت کے مطابق لکھیں. حق مہر کیوں, پلیوں پیسے جانے ہیں نا, حق راستے تھے, صحیح راستے پہ جانے ہیں. اب ان کو شریعت یاد آ جائے گی, وہ سب شریعت کے مطابق. وہ ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا تو بارات آئی تھی غالباً ناروال سے, کوئی ناروال کو ناراض نہ ہونا بھائی. تو میں نے کہا جی حق مہر ہے, کہنا 35 روپے. یہ کوئی 6 سال 7 سال پہلے کی بات ہے. کہ 35 روپے. میں کہا 1.25 پہلے رکھ, 35 بعد چلواؤں گا. 1.25 پہلے رکھے تھے, حالانکہ اس کو چوانی ختم ہو چکی تھی, چوانی نہیں چل رہی تھی. میں کہا تو 1.25 پہلے رکھ, 35 میں بعد چلواؤں گا. میں کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو ایک لڑکی کی حیثیت 35 روپے مقرر کر رہا ہے. اور ساڑھے پینڈ, میں کہا پینڈ نہیں بھیا لوری اے شہری. وہ سب کہنا, میں کہا 10,000. میں کہا 10,000 رکھیں, اور 10,000 میں نے لیا ان سے. ہمارا یہ حال ہے کہ شریعت کو اپنے یوں مذاق بنایا ہوا ہے. تو لہذا اپنی استطاعت کے مطابق اتنا حق مہر لکھاؤ جو شرعی حدود کے اندر بھی ہو اور تم دے بھی سکو. کم از کم اللہ نے حیثیت دی ہے تو شریعت کے لحاظ سے 10,000 حق مہر ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں 10,000, کم سے کم 10,000 ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے لمبے چوڑے حق مہر لکھوا رہے ہوتے ہیں. لمبے چوڑے حق مہر. سنو, غور سے سنو, حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کی, کہ جس آدمی نے اس نیت سے حق مہر لکھوایا کہ لکھ لو میں دینا کہڑا ہے, لکھ لو میں نے دینا کون سا ہے, یہ آدمی اگر حق مہر نہیں دے گا, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود زانی کھڑا ہوگا. حدیث ہے, زانی کھڑا ہوگا. اس لیے ناجائز لوگوں کو اپنی شو دکھانے کے لیے ناجائز زیادتی نہ کرو حق مہروں پر, اور عورتوں سے ڈیمانڈیں نہ کرو, نہ لڑکیوں سے لمبی چوڑی ڈیمانڈیں کرو. جتنی استطاعت, جتنی طاقت, جتنا دے سکتے ہو اتنا لکھاؤ, اس سے زیادہ نہ لکھاؤ بھائی. ورنہ حق مہر لکھا, بیوی کو نہیں دیا, بیوی کو حق ہے کہ تمہیں اپنے پاس نہ آنے دے, وہ گنہگار نہیں ہوگی. وہ کمرے کی کنڈی لگا کے اندر اکیلی بیٹھ سکتی ہے, پہلے میرا حق مہر دے پھر اندر آنا دواں گی, اس کو حق ہے, وہ گنہگار نہیں ہوگی. ذہن میں رکھنا بھائی. اس لیے حق مہر اتنا رکھو جتنا دے سکو بھائی, جتنا دے سکو. تو کہا کہ جو مرد حق مہر نہیں دے سکتے ان کا حق مہر دے دو. کہا حضرت یہ بھی کر چکا, یہ بھی کر چکا ہوں, اس کے باوجود بھی یہ بچڑ بچا ہوا ہے. چوتھا خط عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایسے کرو کہ جو زمینیں بنجر ہیں ان کی پلاٹنگ کرو, ان کو کھیتی کے قابل کرو, پھر کسانوں کو آسان انداز میں قرضہ دو تاکہ اس زمین سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں, اپنا گھر کا بھی نظام چلائیں, بیت المال کا بھی نظام چلائیں, اور قرضہ سہولت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان سے واپس لیتے رہو. امیر المومنین یہ بھی کام کر چکا ہوں, اس کے باوجود یہ بچڑ بچا ہوا ہے. ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے ایک جگہ یہ بات بیان کی تو ایک پڑھا لکھا نوجوان کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ صوبے کا بچڑ تھا کہ سمندر تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا. صوبے کا بچڑ اتنا زیادہ کہ قرضے بھی اتر رہے ہیں, حق مہر بھی ادا ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, قرضے بھی دیے جا رہے ہیں, پھر بچڑ کیسے بچ گیا ہے؟ اس کا جواب تو میں دیتا ہوں کہ یہ بچڑ اتنی برکتوں والا اتنا زیادہ کیوں ہوا. اس کا جواب یہی موجود, اسی کتاب میں موجود ہے. کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے اپنی بیوی فاطمہ کے پاس. بیوی سے کہا بیوی تیرے پاس کوئی ایک آدھا درم ہے, چاندی کا سکہ 4.5 ماشے کا, اس وقت تقریباً کوئی 800-900 روپے کا ہے, 800-900 روپے کا. کہا تیرے پاس کوئی ایک درم ہے
چلو اپنی بات کرتا ہوں, تیرے پاس کوئی 1 روپیہ ہے کہ کیا کرنا امیر المومنین؟ نہیں تھا, جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. تو فاطمہ کہنے لگے میں ہوں, جب آپ کے پاس نہیں تو میرے پاس کہاں سے ہوگا, مجھے بھی تو آپ نہیں دینا ہے نا. سنو آگے, فاطمہ نے ایک بات کہی کہ امیر المومنین کیا آپ 3 بر اعظم کے خلیفہ ہیں, 1 روپے کا بھی بیت المال میں آپ پر حق نہیں ہے؟ بیت المال پر 1 روپے کا بھی آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ 1 درہم اس سے لے سکیں؟ جواب سنو, کہا فاطمہ وہ بیت المال کا 1 درہم نہیں ہے, وہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے آگ کا انگارہ ہے. وہ 1 درہم میرے لیے آگ کا انگارہ ہے. میرے بھائیوں, استاد جی نے فرمایا کہ جو حکمران بیت المال کو اپنی ذات کے لیے آگ کا انگارہ سمجھے گا, اس کا صوبہ کیا, اس کا 1 کونسلر والی جگہ بھی اتنی مالدار ہوگی کہ وہاں کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. بنیاد کیا ہے؟ اسلامی نظام. بنیاد کیا ہے؟ اسلامی قانون. بنیاد کیا ہے؟ اسلامی معاشرتی زندگی کو نافذ کرنا. ایسی اللہ برکتیں تمہیں دکھائے گا اگر اسلام کا نظام نافذ ہو جائے گا. اب یہ ساری باتیں ہمیں قصہ کہانیاں لگتی ہیں, کیوں کہ صدیاں ہو گئی ہیں, ہم نے کبھی ایسا نظام کسی ملک میں, کسی خطے میں, کسی شہر و شعبے میں دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ سارے واقعات قصے کہانیاں لگتے ہیں. وہ سب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اس بوڑھے آسمان نے, اس پوری دھرتی نے یہ نظام دیکھا ہوا ہے, یہ برکت والا نظام دیکھا ہوا ہے کہ وقت کا حکمران آپ کے اپنے لیے بیت المال کا مال یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہے, جہنم کا انگارہ سمجھتا ہے. بتاؤ پھر وہ اپنی جائیدادیں بنائے گا؟ پھر اس حکمران کا گھر تو فاقے سے ہوگا. 3 بر اعظم میں کوئی ایسا گھر نہ ہوگا کہ جو بھوک کی وجہ سے رات کاٹ رہا ہو, فاقے کی وجہ سے اولاد کو ذبح کر رہا ہو, فاقے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہو, فاقے کی وجہ سے اپنی نسلوں کو بیچ رہا ہو. کوئی نہیں ہوگا جب حکمران کا گھر فاقے سے بھرا ہوا ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے, بیٹیوں نے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا. کہ اس بیٹیوں کو کیا ہو گیا, منہ پہ کپڑا رکھا ہے؟ کہ امیر المومنین آج تیرے گھر میں پکانے کے لیے نہ دال تھی نہ روٹی تھی, کچے پیاز سے انہوں تیری بیٹیوں نے روٹی کھائی ہے, اس کی بدبو منہ سے آ رہی ہے, اس لیے کپڑا منہ پہ رکھا کہ وہ بدبو آپ تک نہ پہنچے. یہ نظام کون تمہیں دے گا بھائی؟ سیکولر لوگ دیں گے. بولو بھائی. چور لٹیرے تمہیں دیں گے, زانی شرابی تمہیں دیں گے, امریکہ اور یورپ کے غلام تمہیں دیں گے. یہ وہ نظام تمہیں دے گا جو اسلام پر چلنے والا, اسلام کا بول بالا کرنے والا, اسلامی نظام کی بات کرنے والا اور اسلام پہ عمل کر کے تمہیں سمجھانے والا. یہ طبقہ تمہیں یہ نظام دے گا. دنیا میں کوئی تمہیں یہ نظام نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اچھا بھائی, اب 10 کیونکہ 18 فروری کو الیکشن بھی ہے, اس کے لحاظ سے تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے. 8 کو یہ ملک پاکستان کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ یعنی کلمے کی بنیاد تو پڑ گئی. یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم ایسا خطہ لے رہے ہیں جہاں پر اسلامی نظام قائم ہوگا. یہ خطہ اس لیے لیا گیا تھا کہ یہاں مسلمان ذات کے اعتبار سے بھی اور ملک کے اعتبار سے بھی اسلام پہ چلے گا, یعنی اسلامی نظام قائم ہوگا. اور یہ صرف علماء کا ایک نعرہ نہیں تھا, عوام کا ایک نعرہ نہیں تھا, پھر اس کو ایک قانونی شکل بھی دی گئی ہے. 1947 کو یہ ملک پاکستان آزاد ہوا. 1948 کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی, شاہ اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے, انہوں نے قرارداد پیش کی تھی. قرارداد آپ کی پیش کی تھی 1948 کی. اس میں بنیادی طور پر 2-4 باتیں لکھی ہوئی تھی. نمبر پہلی بات کہ جو ہم نے پاکستان لیا ہے نا جی ملک, اس کا مملکتی سرکاری طور پر جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. 2 بات. تیسری بات, جو قانون, جو بھی نظام, جو بھی
تم اپنے ملک میں ایک نظام رائج کرنا چاہو گے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. بنیاد ڈال دی ہمارے علماء نے جی کہ قانونی طور پر حکومتی سطح پر تمہارے لیے 3 نظریے بنا دیے. اسلام مذہب، کوئی قانون قرآن حدیث کے مخالف نہیں، جو قانون ہوگا قرآن حدیث کے مطابق ہوگا. بنیاد پڑ گئی بھائی. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے کون ہیں؟ علماء کرام ہے نا بھائی. تو جب علماء کرام قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں تو نظام بھی وہی لائیں گے نا بھائی. جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، درود شریف کا پتہ نہیں، وہ نظام لا سکتا ہے؟ میں جنرلی بات کر رہا ہوں بھائی، میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھنا. جنرلی بات کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، برا نہ منائے. اور زبردستی برا منا لے پھر وہ جانے گا جانے میرے والوں معافی ہیں. تو یہ نظام لانے والے کون ہیں جی؟ علماء. کیوں کہ علماء قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہیں. قرآن حدیث کو اس لیے سمجھنے والے ہیں کہ تمہارے قرارداد اور پاکستان کی قرارداد میں یہ بات مقرر ہے کہ پاکستان میں جو نظام آئے گا قرآن اور حدیث کے مطابق آئے گا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. یہ ووٹ کیا چیز ہے؟ ووٹ صرف ایک پرچی نہیں ہے کہ میں ٹھپا لگایا ڈبے میں ڈال دیا. ووٹ شرعی نگاہ میں کیا ہے؟ دیکھو مختلف زمانوں میں نا جو ہے وہ الفاظ بدلتے رہتے ہیں. الفاظ بدلتے رہتے ہیں. جیسے حضور کے زمانہ میں اللہ کے نبی دنیا سے تشریف فرما گئے تو بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ خلیفہ. پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امیر المومنین. اس کے بعد پھر ملک. یوں نظام چلتے چلتے اب کیا کہتے ہیں؟ صدر یا وزیر اعظم. الفاظ مختلف ہیں لیکن عہدہ تو ایک ہی ہے نا بھائی. عہدہ ایک ہی ہے. اسی طرح لفظ ووٹ. لفظ ووٹ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو کہتے ہیں شہادت، یعنی گواہی. قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں اللہ فرماتے ہیں گواہی کے بارے میں، گواہی کے بارے میں کہ اے ایمان والو گواہی نہ چھپاؤ، گواہی نہ چھپاؤ. جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا. قرآن کی آیت. حدیث موجب طبرانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا کہ آؤ بھئی گواہی دو اور اس نے گواہی نہیں دی، یہ ایسا گنہگار ہے جیسا کوئی جھوٹا گواہی دینے والا. جھوٹا گواہی دینے والا جس نے گواہی نہیں دی وہ ایسا ہے جیسے جھوٹا گواہی دینے والا. ترمذی شریف کی حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس لگا کے تشریف فرما، بھئی تمہیں کبیرہ گناہ بتاؤں؟ بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے بھائی، ذہن میں رکھنا. صغیرہ گناہ تو نماز روزے حج سے معاف ہو جاتے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا. پھر سیدھے ہو گئے. کہا اب بتاؤں؟ اب بتاؤں؟ فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. حضور علیہ السلام بار بار یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں ہائے کاش اللہ کے نبی اب چپ کر جاتے، اب چپ کر جاتے. کیا مطلب؟ کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اب تیسری بات، ووٹ کے بارے میں 2 طبقے بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں. 2 طبقے بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں. پہلا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سیاست تو بڑی گندی چیز ہے، یہ تو 2 نمبر لوگوں کی اور بےایمانوں کی اور فراڈیوں کی اور چوروں کی اور ڈکیتوں کی اور فلانوں کی، یہ گندا شعبہ ہے، لہٰذا ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہی نہیں ہیں. یہ غلط فہمی ہے بھائی، بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس سوچ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہ اس بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالتے. اس بنیاد پر وہ کہتے بھی نہ ووٹ ڈالو، نہ الیکشن میں حصہ لو، اور نہ کسی امیدوار کا جو ہے وہ تعاون کرو، بلکہ جو ہے وہ اگر الیکشن اس طرف ہے تو تم اس طرف کر لو. کسی قسم کا لنک نہیں رکھنا. یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں. اس غلط فہمی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میں حدیث سے بتا دیتا ہوں. حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن ذلیل ہو رہا اور میں اس کو اس ذلت سے نکالنے پر قادر ہوں لیکن میں اس کی مدد نہیں کر رہا
تو یہ جو کسی مومن کی ذلت کے وقت مدد کرنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کر رہا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پوری مخلوق کے سامنے اس آدمی کو ذلیل کرے گا، اس آدمی کو۔ اب کیسے؟ ایک طرف ایک عالم کھڑا ہے، متقی پرہیزگار کھڑا ہے الیکشن پر، ایک طرف زانی بدکار آدمی کھڑا ہے، میں نے ووٹ نہیں دیا لیکن میرے نام کا ووٹ تو بنا ہوا ہے نا بھائی، میں ڈالوں نہ ڈالوں گورنمنٹ نے ڈال دینا ہے، میں ڈالوں نہ ڈالوں گورنمنٹ نے وہ ووٹ ڈال دینا ہے۔ اب وہ گورنمنٹ کی ثوابدید ہے کہ مولوی صاحب کو ڈالتا ہے کہ شرابی زانی کو ڈالتا ہے، آپ یقین سے بتاؤ وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ ایمان سے بتاؤ۔ تو اس شرابی کے حق میں گواہی دے رہا، مسلمان کو میں عزت دینے کے حقدار میں تھا، حق دے سکتا تھا، اس کو عزت دے سکتا تھا، ووٹ دے کر اس کو جتوا سکتا تھا، میں نے ووٹ نہیں دیا تو میں نے مومن کی مدد نہیں کی، تو یہ جو ووٹ نہیں دے رہا قیامت کے دن اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ یہ اپنی بات نہیں میں نے کہا، میں نے حدیث آپ کو سنائی، بات سمجھ آ گئی بھائی؟ دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ وہ میرے طرح کے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، مذہبی لوگ، کہ بھئی ہمارا ووٹ سیاست سے کیا تعلق؟ سیاست کون سا اسلام کا حصہ ہے؟ سیاست کون سا اسلام کا حصہ ہے؟ کوئی اسلامی کام تھوڑی ہے، تو حکومتی کام ہے، تو گندے لوگوں کا کام ہے، ہمارا تھوڑی کام ہے یہ۔ ہم تو متقی پرہیزگار نمازی سے اللہ اکبر بس اتے تھلے، سانو کوئی لوڑ نہیں ووٹ دبان دی۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیوں کہ سیاست اگرچہ آج کے طبقے نے اس کو گندا کر دیا ہے لیکن ہے شریعت کا حکم، شریعت کا جز ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہاں پر امام، یہ امامت یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ دین کا حصہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب یہاں پر امام ایک شرابی زانی آ کے کھڑا ہو گیا تو امامت کا قصور ہے؟ اس مصلی کا کوئی قصور ہے؟ تو اب کیا کریں؟ اب امامت بھی چھوڑ دیں، مصلی بھی چھوڑ دیں؟ نہیں 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 نہیں، جو آدمی غلط آیا ہے اس کو پیچھے کرو، اس مصلی کو پاک کرو، اس امامت کے منصب کو پاک کرو۔ اسی طرح سیاست میرے بھائیوں دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ جو گندے لوگ آ چکے ہیں سیاست کو بدنام اور گندا کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ اور سیاست کو پاک کر کے پاک لوگوں کو یہاں کھڑا کرو۔ میری اپنی بات نہیں بھائی، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کو چاہیے میں نماز کے بعد بیٹھا ہوں مجھ سے لے لینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اے میری امت بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ہیں سمجھ لو کہ 1,24,000 نبی سارے کے سارے اکثر بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو خالص نسل چلی، جو خالص بنی اسرائیل کے لیے آئے وہ 4,000 نبی ہیں۔ 4,000 نبی، سوالات کی بات چھوڑ دو، 4,000 نبیوں کے بارے میں میرا حبیب بیان فرما رہا اے میری امت بنو اسرائیل میں جتنی بھی سیاست کی ضرورت پڑی تھی، سیاست کے منصب پر لوگ بیٹھے تھے، وہ سارے کے سارے نبی تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی چلا جاتا سیاست کی کرسی خالی ہوتی، اللہ فوراً دوسرے نبی کو بھیج کر سیاست کی کرسی پر بٹھا دیتا تھا کہ لمحے کے لیے بھی اللہ اس کرسی کو خالی نہیں چھوڑتا تھا۔ فرمایا لیکن انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے کہ جو سیاسی بنے، میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے جو بہت زیادہ ہوں گے۔ اب بتاؤ بھائی سیاست دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ جس کو پروف چاہیے میں دینے کو تیار ہوں بھائی، یہ نہیں کہنا مولوی صاحب اپنی بات سمجھانے کے لیے حضور سے ہم کا جھوٹا الزام لگا رہے، میں نے اپنا ٹھکانہ جہنم نہیں بنانا۔ تو اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر اللہ کا واسطہ ووٹ دو، شریعت کا حکم سمجھ کر ووٹ دو اور گواہی دو۔ میں جیسے کیا ووٹ کیا ہے؟ گواہی ہے۔ تو گواہی صحیح آدمی کے بارے میں دینی چاہیے کہ غلط آدمی کے بارے میں؟ صحیح آدمی کے بارے میں دینی چاہیے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی، تین باتیں سمجھ آ گئی۔ ایک اور بات آخری، اب ہمارا اشاد باغ لگا لیں، اشاد باغ میں 7-8 پارٹیاں کھڑی ہیں، اشاد باغ میں 7-8 پارٹیاں کھڑی ہیں، بعض کا زور بہت زیادہ، بعض کا بہت کم، بعض درمیان میں۔ اب ووٹ کس کو دیں بھائی؟ مولوی صاحب جو آدمی آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو 300-400 سے اوپر ووٹ نہیں ڈلنے، اوپر تو اس نے آنا نہیں ہے، تو فائدہ کیا؟ تو پھر میں ووٹ اس کو نہ دوں جس نے اوپر آنا ہے؟ ہمارا یہ ذہن ہے نا بھائی۔ علماء نے یہ رکھا ہے حدیث کی بنیاد پر، حدیث بھی سناتا ہوں آپ کو، کہ کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھنا امیدوار کیسا ہے، امیدوار کیسا ہے، اس کی جماعت دیکھو،
کہ اس کی نسبت کس جماعت سے ہے، کیونکہ کینڈیڈیٹ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ ذہن میں رکھنا بھائی. اگر ایک آدمی اکیلا اسمبلی ہال میں چلا گیا تو وہ اپنا منشور پیش کرے گا کہ جماعت کا پیش کرے گا؟ جماعت کا منشور پیش کرے گا، بھی جماعت کی مرضی کے بغیر وہ نہیں چل سکتا. تو اس لیے کینڈیڈیٹ نہیں، کینڈیڈیٹ کی جماعت دیکھو کہ اس کے پیچھے جماعت کون سی ہے، تو اس جماعت کا منشور دیکھو، اس کا منشور کیا ہے، اس کا کردار دیکھو، اس کا کردار دیکھو. کردار ضروری ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، امانت داری کے لحاظ سے بھی، دینداری کے لحاظ سے بھی. لوگ جو مرضی کریں، وہ میڈیا جھوٹم جھوٹ اور کو ترسو جھوٹ پنجابی سے کہتے ہیں نا، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اپنی حقیقت کی آنکھوں سے اور ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے دیکھو کہ بھی اس کا جو کینڈیڈیٹ، اس کا جو ہے وہ جماعت اور جماعت کا سربراہ، اس کی کیا حیثیت ہے، دین کے اعتبار سے، امانتداری کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. اس کو ووٹ دو بھائی. سمجھ آ گئی میری بات؟ بعض دفعہ کینڈیڈیٹ کمزور ہوتا ہے، جماعت اچھی ہوتی ہے، اس کو دو. بعض دفعہ امیدوار بڑا تگڑا ہوتا ہے لیکن جماعت سیکولر ہوتی ہے، اسلامی ذہن نہیں رکھتی، اس کو ووٹ نہ دو بھائی، اس کو ووٹ نہ دو بھائی. اس لیے میری آپ سے آخری گزارش ہے، میں کھل کے بات اب کرنے لگا ہوں کہ یہ تمہاری پاکستان میں یہ جو میں 3 باتیں پیش کی ہیں نا بھائی، کہ 1948 میں قرارداد پیش کر کے یہ 3 باتیں آپ کی اسمبلی کے فلور پر آپ کے قانون میں داخل کی ہیں، آپ کے آئین میں داخل کی ہیں. کس نے داخل کی ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کون تھے؟ نہ ایک اور ان کے ساتھ نسبت ہے بہت بڑی، جمعیت علماء اسلام کے بانیوں میں سے ہیں. ہندوستان اور پاکستان، جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء پاکستان. تو جمعیت علماء ہند جو بنی تھی ان کے بانیوں میں سے یہ تھے. تو اسلام کا نظریہ اور اسلامی طور پر آئین پاس کرنے والی جماعت کون سی ہوئی؟ جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم، کہ اس ملک پاکستان سے اور ان پاکستان والوں سے، علماء سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی مخلص نہیں ہے. یہ 1000 دفعہ قسم اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، چاہے مجھے بیت اللہ لے جاؤ، حضور کے روزے کے سامنے لے جاؤ، میں اٹھانے پہ تیار ہوں کہ علماء سے بڑھ کر اس ملک کا کوئی مخلص نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. 70 سال سے تم دیکھ رہے ہو نظام. کسی ایک عالم کا نام وکی لیکس میں آیا؟ بولو بھائی. کوئی باہر انگلینڈ میں، امریکہ میں کوئی جائیدادیں نظر نکلی؟ الزام کی بات نہیں کر رہا، حقیقت کی بات کر رہا ہوں. الزام تو مجھ پہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ آئی بھائی؟ الزام مجھ پہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جب چندہ ہوتا ہے نا، میں اعلان کرتا ہوں تو مجھ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ مولوی صاحب کا اس میں کمیشن ہوتا ہے. چھڑ دے تو مینوں بھی نہیں ہے، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی بھائی؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، کردار کے لحاظ سے بھی پاک علماء، امانت داری کے اعتبار سے بھی 1 نمبر پر علماء. تو پھر ہم علماء کو اوپر کیوں نہ لے کے آئیں بھائی؟ جب یہ بنیاد اس ملک کی بنی ہے اسلام، تو اسلامی نظام قائم کرنے والے اور اسلام کو سمجھنے والے صرف علماء ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے بھائی، ہمارا کینڈیڈیٹ جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کھڑا ہو، جیتے یا نہ جیتے، میری گواہی سچے آدمی کی یا میری گواہی سچی جماعت کے حق میں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا. آگے میں نتیجے کا مکلف میں نہیں تھا، نتیجہ تیرے ہاتھ میں تھا، تو کامیاب کرے یا نہ کرے یہ تو جان، اس کا کام جانے. میرے ذمہ جو کام تیرے حبیب کے ذریعے سے اور تیرے قرآن کے ذریعے سے لگا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. تو اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے، 8 فروری کی کوشش کرو علماء کی جماعت کو آگے لے کر آؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اتوار کو صبح انشاءاللہ میری فلائٹ ہے، کمی کوتاہی